ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، سورۃ قلم القلم کی پہلی 5 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس سورہ کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین بہت اعلیٰ شان پیش کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ایسا شاندار ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر جب سے انسان کا آغاز ہوا ہے اور قیامت تک کے جتنے بھی انسان ہوں گے ان میں سے سب سے اعلیٰ انسان جو ہیں، سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک جو ہیں، ان کا ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک۔ ترجمہ ان آیات کا سن لیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نون جو ہے حروف مقطعات ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم ہے نا، طٰ عین قاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جو مقطعات حروف ہوتے ہیں نا قرآن مجید میں آتے ہیں، ان میں سے نون بھی ایک حرف ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والقلم ما یسطرون، کہ قسم ہے اس قلم کی اور اس کی جو لکھنے والے۔ اس کے اندر بھی بہت گہرائی ہے۔ اس کے اندر قلم
بل کل قسم کا یہ قلم کی. اور لکھنا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے کئی لوگوں نے مختلف معنی کی. ایک تو ہے قلم سے جو فرشتے لکھ رہے ہیں انسانوں کی زندگیوں کے بارے میں، انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں وہ. لیکن بعض مفسرین نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ سب سے پہلے جو دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلے جو چیز بنائی گئی تھی، جو سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا قصد کیا، تو سب سے پہلے اول من خلقا، سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا، اب اول من یخلقا، سب سے پہلے جو تخلیق دی گئی القلم، قلم تھی. سب سے پہلے جو چیز بنی وہ قلم تھی. اس کا بھی انسان سوچ سکتا ہے کہ واقعی جب آپ کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ سمجھا؟ نقشہ بنتا ہے. نقشے کے لیے کیا چاہیے؟ دماغ چاہیے نا. پہلے تو دماغ میں آئے گی نا چیز، پھر دماغ میں سالڈ چیز میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ قلم. دیکھنا کہ قلم ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ جو بھی دماغ میں آئے اس کو لکھا جا سکے. تو سب سے کوئی بھی چیز دنیا میں جو بنتی ہے نا، اس سے سب سے پہلے اس کو جو ٹرانسفر کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ قلم ہی ہے، قلم ہی ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے قلم کو بنایا، اور قلم کو پھر کہا کہ وہ ساری چیزیں جو پرانی سی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی وہ ساری قلم نے پھر لکھ کیا. اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. لوح محفوظ کہ محفوظ، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ یہ میرا پلان ہے، اس طرح میں دنیا بناؤں گا، اس طرح انسانوں کو، جنوں کو، جو بھی بننا ہے. فرشتے بعد میں بنے نا فرشتے، پہلے تو قلم سے یہ فیصلہ ہوا کہ کیا کیا کرنا ہے، اس کو لکھ دیا. تو قلم جو ہے ممایز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کہی کہ پوری کائنات کا آغاز سے لے کے قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہوں گی، جتنی بھی تخلیق پیدا ہوگی، ان میں سے سب سے زیادہ، سب سے باعزت، سب سے زیادہ جس کو مقام حاصل ہے اللہ کے نزدیک، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. یہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ مشرکین جو آپ کو ابھی نہیں سمجھے اور آپ کی باتوں کو ان کا دماغ میں نہیں آ رہی ہیں، اور وہ آپ کے اس پیغام کو سمجھ نہیں پا رہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مجنون ہے. ما انت بنعمت ربک مجنون، تم پہ اللہ کی نعمت ہے، تم ما انت، تم مجنون نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی دنا اور بڑا سمجھدار اور بہت ہی بہترین انسان ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور ایک اور خوبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، جو آپ بہت کم سنتے ہوں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نامہ اعمال میں جو اجر لکھے جائیں گے نا، وہ دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں اجر، نیکیاں جو ہوں گی وہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں ہوں گی. بات سمجھیے کیوں ہوں گی؟ کیوں؟ اس لیے ہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے. بڑی اہم باتیں نوجوانوں، آج ہر بات ہر دفعہ بڑی اہم ہوتی ہے، اس لیے اس کو پلے باندھ کے اپنے پاس رکھنا. ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ جو بھی نیکی کا آغاز کرے گا، جو بھی نیکی کسی کو نیکی پہ لگا لے گا، ہے نا، جو بھی کسی کو اچھے کام پہ لگائے گا، اس کا اجر جب تک وہ کام چلتا رہے گا، اس کا اجر اس کے نام بھی لکھا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آغاز کیا اور اس کے بعد ایک بہترین امت کو تیار کیا، اور بہترین کردار کے لوگوں کو تیار کیا، بہترین انقلاب برپا کر دیا، بہترین اس معاشرے کو بدل کے رکھ دیا. اب جتنا بھی اجر
قیامت تک ہم مسلمان کیوں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے نا. تو ہمارا اجر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، باقیوں کو بھی لکھی جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ وہ وجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وجہ ہیں کہ ان نیکیوں کا آغاز کرنے والے، تو ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائیں. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لک الاجر غیر ممنون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نامہ اعمال میں آپ کا اجر جو ہے وہ بے انتہا ہے، اس کی انتہا ہی کوئی ختم ہی نہیں ہو سکتا، ختم ہی نہیں ہونے والا. قیامت تک آخری مسلمان جب تک ہوگا انسان، اس وقت تک اجر لکھا جائے گا. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے شاندار بات کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت ہی عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں. نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک. اب دیکھیں اخلاق جو ہے، میرے بچوں آپ اس لیے بیٹھے ہیں، اخلاق خلق کی جمع ہے. خلق دو لفظ ہوتے ہیں، ایک خلق خے پہ پیش ہوتی ہے، ایک خلق. خلق خے پہ زبر ہوتی ہے. خلق کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری شکل ہوتی ہے نا، جو ظاہری خوبصورتی، جو بھی ظاہری چیز ہوتی ہے اس کو خلق کہتے ہیں. تخلیق، جو بھی ایک خوبصورت پھول ہے اس کی خلق بھی وہ خوبصورتی ہے ساری. ایک پرندہ خوبصورت ہے، اس کی خلق خوبصورت ہے، وہ ظاہری جو بھی اس کو خلق کہتے ہیں. اور خلق وہ ہے جو اندر سے اندر ہو، جو انسانوں کے اندر ہی ہوتی ہے اور کسی کے اندر نہیں ہوتی. اور خلق ہے وہ جو عادت انسانوں کی ایسی شاندار. خلق دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں. خلق حمیدہ، اخلاق حمیدہ جس کو کہتے ہیں، اخلاق حسنہ جو ہوتے ہیں، اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں، برے اخلاق، اس کو بھی خلق رذائل، برے اخلاق والوں کو کہتے ہیں. برا اخلاق، عادتیں بری پڑ گئی، وہ اس کے اخلاق رذیلہ، اس کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ. تو اخلاق حسنہ جو ہیں وہ اچھے اخلاق. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اخلاق جو ہے نا، یہ انسانوں کے اندر ہی ہوتے ہیں. اور انسان جو ہے جن کے اندر اخلاق ہوتے ہیں، وہ اخلاق کا مطلب ہے عادت میں، جو عادت بن جانا، اپنی عادت میں ڈال جانا، کہ اس سے خود بخود ہی نکلتے رہتے ہیں. اچھی عادتیں اس کو پڑتی ہیں، اس کا اچھے سے اچھا ہی اس کے اندر سے بات نکلتی ہے. اس کی جو بات کرتا ہے تو پھول جڑتے ہیں. جیسے جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس آنکھوں سے پھول جڑتے ہیں نا. جب وہ کسی سے بات چیت کرتا ہے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. جب کسی سے معاملہ ہوتا ہے تو بہترین قسم کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ وہ اخلاق ہیں، وہ اس کے اندر خوبیاں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہوتی ہیں، وہ آٹومیٹیکلی اندر سے نکلتی ہیں. کوئی کئی بندے ہوتے ہیں نا، وقتی طور پہ اخلاق بن جاتے ہیں، بد اخلاق ہی ہوتے ہیں. وہ وقتی وہ نہیں اخلاق ہوتا، وہ انسان کا عمل ہوتا ہے، وقتی طور پہ اچھا ہو گیا لیکن برا ہی ہوتا ہے ملک. تو میرے بھی ساتھیوں، اسلام نے جو دنیا کے اندر سب سے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں نا، وہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس معاشرے میں پیدا ہوئے جو بڑا کھردرا قسم کا معاشرہ تھا. بڑے سخت قسم کے، سخت طبیعت کے لوگ تھے. پہاڑی علاقہ تھا نا مکہ مکرمہ کے اندر. اچھا ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی تھیں، اچھے لوگ بھی تھے، لیکن زیادہ تر سخت طبیعت والے لوگ تھے. معاشرہ بڑا سخت قسم کا تھا. اور ایسے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اور انقلاب برپا کر دیا. اور وہ جو اتنے سخت مزاج تھے، اخلاق کے ایک بہترین مثالیں بن گئی دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے. صحابہ کرام کی جماعت جیسے
ایسی کمال کے انقلاب دنیا میں برپا کیا کہ اسلام جو پھیلا ہے نا یہ تلوار سے نہیں. ہم کچھ کو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا ہے، تلوار سے کوئی نہیں چیز پھیلتی، جو پھیلتی ہے اخلاق سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے اخلاق سے ہی اسلام جو ہے اس نے بہت ترقی کی، آگے نکل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال کا اخلاق، یہ وہ انقلاب جو پورے عرب کے اندر آیا اور اس نے پوری انسانیت کو بدل کے رکھ دیا، ہر چیز بدل کے رکھ دی، معیار بدل دیے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتیں تھیں ان کو ختم کر کے ایک اسلام کی طاقت اوپر کو لے کے جو آئی ہے. وہ سب سے بڑی وجہ وہ اخلاق کا انقلاب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب مثالیں بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اخلاق تھا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا کمال کا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کسی سے غصہ ہی نہیں کیا. حیرت کی بات ہے نا، آپ ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو روزانہ غصے میں آ جاتے ہیں نا. کوئی بندہ ہے جو کیا کہ مجھے نہیں غصہ آتا؟ کوئی ہے آپ کو؟ آپ کو نہیں آتا ہوگا، آپ کو غصہ آتا؟ ماشاء اللہ. اگر یہ بڑی خوش نصیبی ہے غصہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کمال کا لہجہ، ایسی کمال کی زندگی گزری ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ آیا ہی نہیں. اگر کبھی آیا غصہ کسی وجہ سے اسلام کے خلاف بھی، اس کا بھی اظہار نہیں کیا. میں آپ کو مثالیں ابھی ایک ایک کر کے دوں گا تاکہ وقت کے اندر ہم ختم کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس نے بھی دیکھا کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پہ تبسم رہتا، ہر وقت مسکراہٹ رہتی، مسکراتا ہی چہرہ ہوتا، تبسم ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خود کہ پھر تبسم صدقہ، کہ ہر جو مسکراہٹ ہے اس کے پیچھے نیکی ہے، اس کا صدقہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے. اور ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میں نصیحت فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا نا چہرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان شناس تھے، کہنے لگے لا تغضب، اور غصہ نہ کریا کر، یہ شیطان ہے. غصہ جو ہے نا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ، اس نے غصہ کیا بات ہے؟ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ نصیحت فرمائے، لا تغضب، دوسری دفعہ بھی کہا تو غصہ نہ کریا کر. پھر فرمایا کہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمایا لا تغضب. یہی بہت بڑی نصیحت ہے کہ غصہ نہ کیا کر. تو مسکراہٹے چہرے کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ جس کو نیکی لکھتا ہے. مسکراہنا جو ہے، مسکراہٹیں جو ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی دین. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے سب سے بہترین، تم مومنوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اخلاق جو ہے سب سے اچھا جس کا ہونا وہ سب سے بہتر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کمال کا اخلاق ہے، کبھی کسی کو ڈانٹا ہی نہیں. بچپن سے لے کے شروع سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے، جب ابھی پیدا ہوئے ہیں بچے ہیں، چھوڑ دودھ پیتے بچے روتے ہیں نا، بہت زیادہ روتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہی نہیں. چھوٹے ہی جو ہے اگر بھوک بھی لگی ہے نا تو روئے نہیں اس طرح جس طرح بچے اس طرح کرتے ہیں. کیسا کمال کی بات ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ وہ لے کے گئی تھی نا تھوڑے دنوں کے بعد، ان سے ہم انہیں کی وجہ سے ہمیں کافی چیزیں ہمیں ملی ہیں. وہ زندہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دم تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ کیا اور آخری دم تک بھی آتی رہی ہیں مدینہ منورہ میں، بوڑھی ہو گئی تھی
وہی بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر گئے تو کسی اتنے پیارے اتنے صبر والے بچے تھے کہ کبھی کبھی ضد ہی نہیں کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آج ہم بتا رہے ہیں کہ بچپن سے دیکھیں. حضرت خلیفہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں رہے کہ بچوں کے ساتھ لڑے ہی نہیں. کیسی بات ہے. بچوں کے ساتھ کبھی ضد نہیں کی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کی چیزیں چھینی نہیں، کبھی کسی سے الجھے ہی نہیں. اتنے کمال کے بچے، اتنا شاندار، اتنی ان کے آنے سے اتنی بہاریں آ گئی ان کے گھر میں. وہ کہتی ہے کہ وہ بچے چھوٹے تھے کبھی کسی سے الجھے ہی نہیں، کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، کسی گالی دینا کہ اسے کیا ہی نہیں. پھر ذرا بڑے ہوئے تو جب واپس چلے گئے تو اس کے بعد اپنی والدہ ہی فوت ہو گئی. تو پھر تو چھوٹے تھے، تو چھوٹی ہی عمر تھی، تو دیکھا کہ میری والدہ بھی نہیں ہے، میرے والد بھی نہیں ہیں، اور میرے دادا جو ہیں وہ بھی فوت ہو گئے، دادا بھی جلدی فوت ہو گئے. تو چچا ابو طالب کے پاس تھے نا، تو دل میں آیا کہ میں اپنے چچا میں بوجھ بنوں گا. سنیں ذرا غور، چھوٹے ابھی بچے چھوٹے ہی ہیں، اس سے بھی چھوٹے. تو جا کے نا بکریاں، کسی کے پاس جا کے لگے میں آپ کی بکریاں پالتا ہوں، تو بکریاں چرانے لگے. کیسا خوددار انسان، کیسا خوددار بچہ ہے. ذرا سوچیے ذرا کتنی خودداری ہے کہ میں اپنے چچا کے سر پہ بوجھ نہ بنوں. بکریاں چراتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچپن ہی انہیں آج کمال کا تھا. بچپن کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی کسی برائی کی خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی. کمال کی بات ہے. کوئی کبھی وہ چیزیں جو حرام ہیں یا غلط ہیں میرے دل میں اس کی طلب بھی نہیں پیدا ہوئی، خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی. ایک دن کہنے لگے، ایک دن مجھے میرا یار تھا، دوست ہے، لڑکے ہوتے ہیں کہ محمد وہ ایک بڑا شاندار، پہلے زمانے میں نا، آج کل تو ڈرامے ہوتے ہیں نا، پہلے لوگ آتے تھے قصے سناتے تھے، قصہ کہانی کا ہوتا تھا. تو کہنے لگے کہ مجھے اس نے کہا بہت شاندار ایک پارٹی آئی ہوئی ہے محمد، بکریاں تم مجھے دے دو، میں سنبھالوں گا، تم جا کے دیکھو تو آؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس کے کہنے پہ میں گیا. تو میں گیا کہ کیا کہتا ہے، میں دیکھتا ہوں. کہنے کہ میں ایک جگہ دیکھا کہ اس موسیقی کی آواز آ رہی ہے ایک گھر سے. تو میں ادھر ہی ایک جگہ بیٹھا، تو اللہ نے مجھے صلاح ہی دیا، جانے ہی نہیں دیا. جب مجھے نیند ہی آ گئی، سو گیا. اور جب میری آنکھ کھلی تو میں دوڑتا واپس آیا، اور وہ لڑکا کہنے لگا محمد دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے صلاح ہی دیا، میں سو ہی گیا تھا، تو وہ بھی نہیں دیکھ سکے. کتنا کمال. جھوٹ نہیں، ساری بچپن کے اندر لے کے کسی وقت بھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کسی کا حق مارا ہی نہیں. کیسی کمال کے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے ہیں. پہلے دیکھا بکریاں پالنا کوئی چھوٹا کام ہے، بچے بکریاں پالنا کوئی بہت سخت کام ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ بہت بہت سخت. آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑیوں پہ چڑھنا، اوپر گرمی، شدت گرمی، سخت زمین، اور بکریاں کے پیچھے بھاگنا، کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی طرف بڑھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھیں اخلاق کی بات، دیکھیں اخلاق کتنی طاقت. جوانی ابھی 22-23 سال کی عمر. محمد علی آپ کی کتنی عمر ہے؟ 23 ہے. اتنی عمر ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا، ان کے والد فوت ہو گئے تھے، خود ہی وہ کاروبار جو بھی ملا تھا کرتی تھیں. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرا مال لے جا کریں تو آپ کو میں منافع دوں گی. اور آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. مال لیا، تجارت کا مال لیا، اور
اور اونٹ لیے، اونٹوں میں سارا مال تھا، وہ جا کے فلسطین وہاں پہ بیت المقدس جاتے تھے، اور وہاں سے مال جو وہاں بھی منڈی تھی، وہاں سے مال وہ باہر سے دوسری جگہ سے آتا، یہ مال وہاں بیچتے اپنا اس علاقے کا، اور وہاں سے نیا مال خرید کے جو بھی غلہ وغیرہ ہوتا لے کے آتے۔ ساتھ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام جو ہے میسرہ نام کا وہ بیچ دیا کہ یا تم زیادہ لے کے ساتھ ساتھ سمجھانے کے لیے۔ اب جب اس میسرہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی میٹھی زبان، لوگوں کے پاس ایسا برتاؤ، ایسا اخلاق ہے، اور اس اخلاق کی وجہ سے وہ سارے کا سارا مال وہاں بک گیا، وہاں سے بہت پرافٹ ملا، اور وہ وہاں سے مال لے کے آیا، اور جب واپس قریب گھر کے جب تھوڑا ہی دور آیا تو اتنا خوش تھا، اتنی خوشی میں دوڑتا ہوا پہلے ہی آ کے نا کہ میں حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتاتا ہوں کہ یہ اس کے اندر سے کتنا پرافٹ ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ دوڑتا ہوا آ کے کہنے لگا، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ یہ محمد جو گئے ساتھ اتنے اعلیٰ اخلاق کے ہیں، اتنے شاندار ہیں کہ ان کے اخلاق کی وجہ سے اتنا پرافٹ معاملہ ہوا ہے، اتنی اچھا کاروبار ہوا ہے، اتنا بہترین ہوا ہے، اور آگے اتنی تعریف کی کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت امیر تھیں، اور کتنے بڑے بڑے رشتے ان کی شادی ہوئی تھی، خامد فوت ہو گئے تھے، اور ان کو کتنے رشتے آتے تھے وہ نہیں مانتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کا دیکھا تو خود گرویدہ ہو گئی، اور خود پیغام بھیجا اپنی ایک سہیلی کے ہاتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کے آؤ کہ شادی کرنی ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے شادی کر لی ہے، اور وہ شادی کا جب نکاح ہوا نا تو ابو طالب جو چچا تھے انہوں نے جو الفاظ کہے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھے۔ انہوں نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد کہا کہ اے مکہ کے سرداروں، مکہ سردار آئے ہوئے تھے نا، اے مکہ باسیوں، یہ میرا بھتیجا اگرچہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ ہوتا نا دوسری جس سے شادی ہو رہی ہے اس کے پاس تو بہت مال ہے، تو لازمی طور پہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ محمد ابو طالب تیرا تو بھتیجا تو غریب ہے، تو وہ بڑی بہت امیر اور اسے شادی کر رہا ہے، یہ تو سوال تو تھا ہی نا۔ تو اس کا جواب دیا کہ میرا اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے۔ اس نے کہا کہ پیسہ آنے چھاؤں ہے، چھاؤں ڈالتی چھاؤں، یہ کسی وقت بھی ڈال سکتی ہے، لیکن میرے بھتیجے کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا کہ پورے عرب کے اندر اس کا نام ہوگا، اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ پورے عرب کے اندر اس کو بہت عزت سے دیکھا جائے گا۔ یہ تاریخ میں اب بھی سیرت کی کتابوں میں یہ ان کے الفاظ لکھے ہیں۔ تو اتنا اعلیٰ کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار میں بتاتا ہے نا کہ کسی سے الجھے نہیں پوری زندگی، کسی کو غصے نہیں ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے ساتھ، انس رضی اللہ تعالیٰ کون ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے نا تو ان کی والدہ جو تھی نا پہلی مسلمان ہو گئی تھی، ام عمارہ نام تھا ان کا۔ یہ عورت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تھا، مسلمان ہو گئی تھی، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے خامد جو تھا پہلا خامد وہ چونکہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ غصے میں نکل گیا گھر سے، وہ گھر سے نکل کے نا وہ بیت المقدس جا کے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنے بچے کو لے گیا، انس رضی اللہ عنہ مالک کو لے کے آئیں، چھوٹی عمر کے تھے، ابھی چھوٹی عمر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس آئی کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ جو ہے نا میں آپ کی خدمت کے لیے دیتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے گا تو خدمت۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت روایات ان سے آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہتے ہیں کہ میں 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات رہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، ان 10 سالوں میں ایک کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غصے نہیں ہوئے، میں نے ان کو غصے ہوتے دیکھا ہی نہیں۔ ہم کتنا غصہ کو کہتے ہو، غصہ بڑا غصے، ہم کہتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں، اور ہے تو بڑا غصے والا لیکن ہے کھرا، نہیں یہ نہیں، یہ قابل قبول نہیں۔ غصہ ہونا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر غصہ ہے ہی نہیں، غصے ہوئے ہی نہیں، تو پھر ہم کیوں کہیں کہ غصے والا چنگا تھا، غصے والا نہیں اچھا۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز یہ، اور کبھی بھی مجھے نے کہا کہ یہ کام کیوں کیا ہے، کبھی نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا ہے، کوئی کبھی بھی نہیں کہا، 10 سالوں میں کبھی بھی مجھے کوئی بھی انہوں نے تنبیہ نہیں کی، لفظ نہیں کی، جھڑکا نہیں۔ مجھ سے غلطیاں، بچے ہیں نا، کہتے کبھی کبھی میں جاتا تھا کام کے لیے تو بچوں سے کھیلنے لگتا تھا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم پھر بھی مجھے ناراض نہیں ہوتے، پیار سے مجھے اور کہتے کہ اوئے، اور 2 کانوں کے درمیان سر والے، اس طرح پیار سے بات کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کمال کی چیز۔ ایک دفعہ صحابہ کرام آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، کہنے لگے کہ یا ام المومنین، آپ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اخلاق کی کوئی بات ہمیں بتائیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کہ ایک مختصر سی بات کی، آج بھی وہ سونے کے پانی سے لکھنے لگا۔ فرمایا، او میرے بیٹو جو مجھے پوچھنے آئے ہو، تقرأ القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے ہاں ام المومنین، امی جی ہم قرآن پڑھ۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، ما کان خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا، قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قرآن رچا ہوا تھا، قرآن ہی کی تصویر تھے، جو قرآن نے اخلاق پیش کیا تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کی کمال کی۔ ایک اور مثال بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اخلاق دیکھیں کیسی پیار، اخلاق کس طرح دلوں کو کھینچتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کمال کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور سے سنو، غور سے میرے بیٹو، اپنی زندگیوں میں نا نرمی پیدا کرو، نرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی بہت بڑی اللہ کی اطاعت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رفیق، اللہ نرم مزاج ہے، وہ یوتی علی رفق، اور یحب الرفق، اور نرم مزاجی کو پسند کرتا ہے، وہ یوتی علی رفق مالا یوتی احدا غیرہ، نرم مزاج والے کو وہ کچھ دیتا ہے جو کسی اور کو نہیں دیتا۔ نرم مزاجی جو ہے، نرم مزاجی اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ کیوں جی؟ نرم مزاجی ہے بندہ بڑا ہوتا، غصہ پڑ چڑھیا ہوتا، ہر وقت انا کو ٹھیک پہنچی نہ، اس طرح ہی تیش میں آ جاتا بندہ۔ کتنی بڑی اللہ کی دین ہے کہ آپ کو غصہ ہی نہ آئے، آپ گرم ہی نہ ہوں، آپ ٹینشن میں بھی نہیں آئیں گے۔ جب آپ کو غصہ نہیں آئے گا نا، آپ کا دل کے مریض نہیں ہو سکتے۔ یہ دل کا مرض جو ہے نا، غصہ دبانے سے ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پہ کہ آپ نرم مزاج ہیں، نرم مزاج ہیں۔ وَإِن كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، وَلَوْ كُنتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس آتے ہی نہ، یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہی نہ،
یہ آپ کے پاس آپ سے محبت میں گرفتار ہی نہ ہوتے. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاس ایک دفعہ آ جاتا ہے نا وہ ایسا گرویدہ ہو جاتا، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت گرفتار ہوتا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور بڑا ظالم تھا اس کا مالک. 3-4 منٹ باقی آگے کرنے سے. بلال رضی اللہ تعالیٰ بڑے امیہ بن خلف کا نام سنا ہے نا، یہ بڑا سخت تھا، بہت ظالم ہوتے ہیں یہ جتنا بھی سخت دل ہوتے ہیں نا. یہ اس کو بہار چڑھا ہوا ہے، ان کو بیچارہ بلال رضی اللہ کو بہار چڑھا ہوا ہے اور اس کو کہتا ہے نہیں دانے بھی ہے، یہ بوری جو ہے نا یہ جوؤں کی، اس کو بھی چکی پیس کے نہ سونا ہے. بڑا وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو کی آواز آ رہی ہے، دیکھ رہے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اخلاق. سنے ذرا غور سے کہ ایسی کمال کی چیز اخلاق سے کھینچ کے آئی، ہیرے کھینچ کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اندر تو بلال اندر بلاؤ کہنے لگا کیا بات ہے. کہنے لگے کہ مجھ کو تو پتہ نہیں تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں اتنا پتہ تھا. وہ غلام تھا، جا کے سارا دن بکریاں چراتا، رات کو بکریاں چراتا اور جو بھی ظلم ہو تو کرتے ہوتا تھا نا. تو کہنے لگا کہ مجھے بہار چڑھا ہوا ہے، میرا مالک کہتا ہے جو ہے نا اس کو بھی پیسنا ہے اور میں اتنا بیمار ہوں، اتنا مجھے کام نہیں ہو رہا، تو پھر بھی یہ ظالم کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تو کوئی بات نہیں میں آتا ہوں، تم آرام کرو. کہنے لگا سارے یہ کہہ کے چلے جاتا کوئی نہیں آتا. اچھا اس نے لفظ ہے بلال رضی اللہ عنہ، سارے کہہ کے جاتے ہیں کوئی نہیں آتا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، گرم دودھ لیا، کھجوریں لی اور آگے کیا لگے اٹھو یہ دودھ پیو گرم اور کھجوریں کھاؤ اور سو جاؤ. کیا لگا جو میں سو گیا تو یہ اس کا کیا بنے گا، کیا وہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پیا تو نیند آ گئی، کھجوریں کھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری اس کا جو تھے نا وہ سارے پیس کے رکھ کے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا دن اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے دودھ لے کے، کھجوریں لے کے، پھر اس کو کھلائی، پھر اس کو وہ سو گیا. پھر دوسرے دن بھی اس کے جو پیس دیے. تیسرے دن بھی ایسا ہوا تو کہ چوتھے دن کہنے لگا اس کو تھوڑی طبیعت صحیح ہوئی نا تو کہنے لگا ادھر تو آئے بیٹھے آپ بتائیں مجھے آپ ہے کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم آرام کرو پھر بتاؤں گا. نہیں بتا، آج میں پوچھنا ہے کہ آپ ہے کون ہے جو روز آ کے مجھے دودھ بھی پلاتے ہیں، کھجوریں بھی کھلاتے ہیں اور میرے جانے پہ کہ میں آپ نے نام سنا ہے کہ ایک محمد جو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کا ہاں میں نے سنا کہ میں محمد ہوں. اور کہنے لگے اگر تو محمد ہے تو مجھے ابھی کلمہ پڑھائے، اگر آپ بھی ہیں تو مجھے جلدی کلمہ پڑھائیں. اور کلمہ پڑھ لیے. دیکھیں کتنا یہ ہے کمال، یہ تھا وہ کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تھا وہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے لوگوں کو کھینچا تھا. یہ مکھنا تیز تھا تو اخلاق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اگلے پروگرام مزید اس کو ابھی تو آغاز ہوا ہے، اگلا پروگرام میں اس اخلاق پہ ہم جاری رکھیں گے اور ساتھ ہی وقت پہ پہنچ جائے. انشاءاللہ یہ سلسلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اب سلسلے شروع کرتے ہیں، اخلاق کے بارے میں یہ جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق عطا فرمائے. اور جو غصہ پھر بھی کچھ ایک ساتھی نے مجھے، ایک لڑکے بچے نے مجھے کہا کہ مجھے غصہ آتا ہے، تو غصے کے لیے ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے اس کی طبیعت کے اندر نا نرمی پیدا ہو جاتی ہے، نرمی. یہ یاد رکھنا ایک نسخہ آج کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، آپ کے اندر نرمی ہوگی اور آپ کا دل جو ہے موم ہو جائے گا اور نرم مزاجی آپ کے اندر آ جائے گی. اور اللہ سے دعا کیا کرے یا اللہ مجھے نرم مزاجی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
یا اللہ ہم نے تیرا قرآن پڑھا ہے، یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو